बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 मार्च है और दिन है बुध का। आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो बात चल रही है कि वो शरीफुल्लाह को हवाले कर दिया गया है अमेरिका के, तो ये महफूज होते हैं। यानी ऐसे वक्त के लिए ना ऐसे लोग महफूज होते हैं। मैं आपको बताऊंगा एमल कासी ने 93 में CIA के बंदे मारे थे अमेरिका में, और हवाले कब किया गया? 97 में, 4 साल बाद। कोई कहते हैं कहाँ पे था, कोई कहते हैं कहाँ पे था, लेकिन चौधरी निसार अली खान को पता था और फिर नवाज शरीफ को पता था। नवाज शरीफ दौरे पे गए हुए थे तुर्की में, इस्तांबुल में थे, जब अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा मैडलिन ऑलब्राइट का फ़ोन आया था नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ ने चौधरी निसार को कहा था कि जी एमल कासी को वो हवाले कर दें अमेरिका के। तो ये नहीं होता यकदम कि आपने बंदा पकड़ लिया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि ट्रंप का किस किस्म का रवैया था। यानी इस हुकूमत के जो है ना वो साथ अभी तक तो इन्होंने दाना फेंका है कि हमारे नंबर बन जाएं। अब ये बात भी ज़हन में रखें कि ये सारा जब वाक़या हुआ था ना, वो बंदे मरे थे, और ये शरीफुल्लाह उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। अभी ये भी नहीं पता कि उसने किस हुकूमत की तारीफ़ की है। बहरहाल जिसकी भी की है, तो ये यकदम नहीं होता, ये प्लान्ड होता है। इसमें CIA होता है, इसमें पेंटागन होता है, इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो इनको तरीके आते होते हैं अपनी ख़बरों पे। एक बिल्कुल मेरी तरह का लुगड़ वकील था अमजद परवेज़। इसकी खूबी ये थी कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी केस होता, ये शरीफ ख़ानदान की तरफ से लड़ता था, और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कोई केस होता तो ये शरीफ ख़ानदान का वकील होता। उस अमजद परवेज़ को एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया गया है, क्योंकि ये मिसाल सेट करते हैं दूसरों के लिए कि हमारे बन के रहोगे, हमारे तलबे चाटोगे तो देख लो हम कहाँ से कहाँ। इन्होंने रफ़ीक तारड़ को, जो इत्तेफाक फाउंड्री का हिसाब किताब रखता था और इनका लीगल एडवाइज़र था, उसको पाकिस्तान का सदर बनवा दिया था इन्होंने। तो ये फिर दूसरों के लिए मिसाल सेट करते हैं, वकीलों के लिए, जजों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए। तौकीर शाह का आपको पता है तौकीर शाह कौन था? तौकीर शाह उस वक्त मॉडल टाउन में जब किस्सा हुआ तो चीफ सेक्रेटरी था लाहौर का, यानी पूरी तरह वो मुलविस था। आजकल वजीर है तौकीर शाह, पहले सफ़ीर था कहीं पे, आजकल फिर वजीर है। तो ये इसी तरह करते हैं। तो अमजद परवेज़ की भी लॉटरी जो है वो निकल आई है। उसके बाद अगली खबर ये है कि ये हसन मुर्तज़ा पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा हैं, MPA हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारा जो नून लीग के साथ इत्तेहाद है तो वो खुशी से नहीं है। जी बिल्कुल मुर्तज़ा साहब, हमें पता है आपका जो इत्तेहाद है वो रोकड़े के लिए, हलवा मांडा के लिए है। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आपने तय किया था कि पंजाब आपकी राजधानी होगी और सिंध हमारी राजधानी होगी। आप उधर लूट मार करें और सिंध हमारा हो गया, और उसके बाद वफाक में देखा जाएगा, तोड़ ताड़ के हुकूमतें बना लेंगे। तो ये हमें भी पता है आप हलवे मांडे के लिए, वरना वो आपको जो है ना कहते थे कुत्ते नहलाने वाले, और आप उनको कहते थे ज़िया की औलाद। तो अभी आप इकट्ठे बैठे हैं तो रोकड़े के लिए बैठे हैं, हमें पता है। आप न भी बताएं तो हमें पता है। उससे अगली खबर ये है कि क्रिस्टीना रोनाल्डो, उनका क्लब गया है ईरान। तो क्रिस्टीना रोनाल्डो नहीं गए, उसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह है। वजह यह है कि एक माजूर आर्टिस्ट थी ईरान की, उन्होंने क्रिस्टीना रोनाल्डो की पेंटिंग बनाई और उन्होंने क्रिस्टीना रोनाल्डो को तोहफा दी। तो जब तोहफा दी, वो वैसे भी माजूर थी बच्ची, तो क्रिस्टीना रोनाल्डो ने उसका माथा चूम लिया था और पेंटिंग ले ली थी। फिर ईरान में मुकदमा चला और ईरान ने 99 कोड़े जो है वो क्रिस्टीना रोनाल्डो को सज़ा सुनाई। इस वजह से क्रिस्टीना रोनाल्डो वो ईरान का दौरा नहीं कर सके कि उधर गया तो मौलवी पकड़ के 90 कोड़े मार देंगे, 99 कोड़े बल्कि। बहरहाल ये खबर आपको देनी थी। उसके बाद जो है ना वो आपको खबर देनी थी कि 74 साला एक फ्रांसीसी सर्जन ने, यानी इंसान
کبھی کہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور کبھی کہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اونچا جانا چاہے یا نیچے گرنا چاہے۔ یہ 74 سالہ سرجن ہے فرانس کا۔ اس نے انکشاف کیا ہے کہ اپنی نوکری کے دوران اس نے نشے کے انجیکشن لگا کے بچوں سمیت 300 لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جنسی زیادتی کی ہے، 300 لوگوں کے ساتھ، اور یہ سرجن ہے فرانس کا۔ اب اس نے تسلیم کر لیا ہے اور اب اس پہ کیس چل رہا ہے۔ یہ خبر آپ کو دینی تھی۔ اس کے بعد کراچی بینک کے لاکر سے لوٹے گئے ہیں جی 11 کروڑ کے جو ہے نا وہ زیورات۔ لیکن مزے کی بات اس میں کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ ساری پولیس پہنچی، انہوں نے لاکر دیکھا، جب وہ بینک کی چھت پہ گئے تو وہ جو زیورات والے ڈبے تھے جن میں زیورات تھے 11 کروڑ کے، تو وہ خالی ڈبے چھت پہ پڑے تھے۔ بہرحال پھر پولیس نے مینیجر کو اور جو گارڈز وغیرہ تھے ان کو تحویل میں لے لیا ہے، کیونکہ بڑی آسانی سے، ورنہ آپ کو پتہ ہے لاکر بڑے محفوظ ہوتے ہیں، پھر ڈبے چھت پہ ہونا، یہ آپ جو ہے نا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ 5 مارچ ہے آج۔ 5 مارچ کو کیا ہوا تھا جانتے ہیں آپ؟ 5 مارچ 1933 یہ وہ دن تھا جب ہٹلر کی جو ہے نا وہ نازی پارٹی نے پارلیمنٹ میں ووٹ لیے تھے 43.9%، اور سب سے بڑی جماعت بنی تھی ایڈولف ہٹلر، جانتے ہوں گے آپ، نام آپ نے سنا ہوگا، پھر دوسری جنگ عظیم اور سارا کچھ۔ بہرحال آج کا دن تھا 5 مارچ 1933 کو جو ہے وہ یہ انہوں نے جیتا تھا، الیکشن جیتا تھا۔ اب ہم جو ہے وہ خبروں کے بعد آتے ہیں اپنے جو ہے ویلاگ پہ۔ آج ہم ویلاگ میں ڈسکس کریں گے وہ جو ہماری ملٹری انک چل رہی ہے عائشہ صدیقہ صاحبہ کی، کہ فوجی کاروبار کی جو تشریح ہے نا وہ بڑی مشکل ہے۔ یہ اتنا جو ہے نا وہ گورکھ دھندہ ہے، اتنا گنجل ہے، یہ جس طرح وہ دھاگا الجھ جائے آپ کے ہاتھ میں، تو اس طرح جو ہے نا اس کی تہہ ہیں۔ بہرحال اس کو تھوڑا سا 1-2 پیج آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں جو ہے نا وہ آسانی ہو۔ اس کے بعد شمشاد احمد خان، میں اکثر ان کا نام لیتا ہوں۔ شمشاد احمد خان سیکرٹری خارجہ رہے ہیں پاکستان کے، اور بہت ہی محب وطن اور دبنگ یہ جو ہے نا سیکرٹری خارجہ تھے۔ کئی موقعوں پر انہوں نے نواز شریف کو جو ہے وہ ٹوکا، اور بل کلنٹن کے سامنے بھی یہ ایک دفعہ ڈٹ گئے تھے سیکرٹری خارجہ ہو کے۔ لیکن وہ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو کچھ ٹرمپ نے زیلنسکی کے ساتھ کیا ہے نا، اس سے بدتر سلوک نواز شریف کے ساتھ ہو چکا ہے کارگل کے موقع پہ۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد $1 جنگ کا سوال ہے بابا۔ پاکستان کی جو معیشت ہے نا، پاکستان کی معیشت وہ ایک ہے قرضوں پہ اور دوسری ہے جنگ پہ۔ آپ ضیاء کو دیکھ لیں، آپ مشرف کو دیکھ لیں، آپ بعد میں دیکھ لیں، ابھی انہوں نے US ایڈ بند کی ہے 120 اسکولوں کے لیے، ملینز آف ڈالرز انہوں نے دیے، اور وہ 120 اسکول پاکستان میں ہیں ہی نہیں، بنے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک قرضہ اور دوسری جنگ، $1 جنگ کا سوال ہے بابا، اگر کہیں پہ لگ جائے، لیکن لگے ذرا اشرافیہ سے پرے پرے، یعنی اس میں بلوچ آ جائیں، اس میں پختون آ جائیں، ہزارہ وال آ جائیں، ادھر سرحد کے قریب قریب بچے ہوں، حافظ قرآن ہوں، 4 سال کے ہوں، 9 سال کے ہوں، 25 سال کے کڑیل جوان ہوں، 80 سال کی جو ہے نا وہ بزرگوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کہ کسی کو دکھائیں کہ دیکھیں جی ہم لٹے گئے، ہم مارے گئے، بنو کینٹ پہ حملہ ہو گیا، اور جو ہے نا وہ افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے، فوجی شہید ہو گئے، ادھر ٹرمپ نے تعریف بھی کر دی۔ اب ان کو کہا جائے گا کہ جی کوشے سٹو، یعنی ہم تو جو ہے دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوشے سٹو بھرو، کوشے مارو۔ تو بہرحال جی $1 جنگ کا سوال ہے۔ ہارون رشید صاحب نے جو بات کی ہے تو بڑی خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہستی وہ آپ سے ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے نا
تو وہ ڈائن ہوتی ہے، وہ ماں نہیں ہوتی، وہ آپ کو بہلا پھسلا رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو پھنسا رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو شکار کر رہی ہوتی ہے، ڈائن۔ آج کل ہمارا واسطہ ایک اسی قسم کی ماں سے پڑا ہے جو آ گئی ہے بھائی، آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے۔ روزانہ اگر آپ بدقسمتی سے یا خدا نخواستہ اگر آپ اخبار لیتے ہیں، کیونکہ میں تو لیتا ہوں، میری مجبوری ہے، میں نے اخبار دیکھنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے لیے اس میں سے ویلاگ بنانا پڑتا ہے، تو میری تو بدقسمتی ہے، تو آپ کو پہلے پیج پہ جو آپ کا منہ کڑوا کرے گا جو فوٹو، وہ آگے جو ہے نا ماں کو ہوگا اور اخبار کے پیچھے وہ چاچے کو ہوگا، یعنی اس کے ہاتھ میں چیری بلاسم اور بڑا برش ہوگا، یہ پہلے اس پہ نہ ماں ہوگی۔ یعنی میں نے اپنی زندگی میں پہلے لکھا ہوتا تھا پیڈ کانٹینٹ، یعنی کہ یہ اشتہار ہے جس طرح ٹی وی پہ ہوتا ہے۔ اب اخبارات خرید لیے گئے، پورے اخبارات خرید لیے گئے ہیں، وہ یہ تکلیف بھی نہیں کرتے کہ یہ اشتہار ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے سارا جھوٹ ہے، سارا اشتہار ہے، سارے چودھری پرویز الہی کے منصوبے ہیں، سارے بزدار کے منصوبے ہیں، سارے عمران کے منصوبے ہیں۔ ہم نے اس حکومت کو بھی کور کیا تھا، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عام بندہ کہتا ہے سچ باتیں ہیں کہ مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ گئی۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، ایک بات کا، صرف میں نے بھی 1 to 5 رکھا ہوا ہے۔ میں نے عمران کے آخری دن 150 کا لیٹر ڈلوایا پیٹرول کا، 150 کا، اب کتنے کا ہے؟ کون سی تاریخ کی کم ترین سطح پہ آئی ہے؟ آٹا، کوکنگ آئل، دالیں، سبزیاں، کون سی چیز آپ نہیں خریدتے روزانہ؟ اور اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اتنے سال کی کم ترین، پتہ ہے۔ اچھا ایک اور آپ کو بات بتاؤں، پرویز الہی نے پورے لاہور کے نیچے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہے، وہ ٹرین کا منصوبہ بنایا تھا، ٹرین کا۔ یہ پرویز الہی دور کا ہے، بزدار سے بھی پہلے پرویز الہی کا، اور لاگت اس نے بتائی تھی 330 ارب، 330 ارب بتائی تھی لاگت پرویز الہی نے، لیکن وہ بہت مہنگا تھا، بہت مہنگا تھا۔ ابھی اشتہار پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی اشتہار اسی کا، وہی جو پرویز الہی کا منصوبہ تھا، اب اس کی جو قیمت ہے وہ 600 ارب ہے صرف۔ کتنا سستا ہے؟ پرویز الہی کا کتنا مہنگا تھا؟ 330 کا، اور 600 کا آپ دیکھیں بالکل لنڈا ہے، بہت سستا ہے۔ یہ ان کا تاریخ کی کام ترین سطح پہ۔ بہرحال وہ ماں جیڑی ہے نا جی، وہ ماں، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر یعنی وہ زعیم لغاری کہتا ہے، عمران ریاض بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا نام لیتے ہیں، اگر آپ اس کی توہین کرتے ہیں تو ایسا حرکت میں آتی ہے۔ یہ پولیس تو گال ٹپ گئی ہے کہ پولیس یا کوئی جڑا ہے نا جی وہ تمہارے اسپیشل برانچ ہو گئی یا ایک کوئی حوالدار یا نو 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 نو، گل بہت ود گئی ہے مختار، ISI سدھا وہ زعیم لغاری کو اٹھایا انہوں نے وہاں سے، اور وہ چڑیا گھر کے قریب آفس ہے عمران ریاض کے، بقول میں نے تو نہیں دیکھا ISI کا، عمران ریاض چونکہ وہاں پہ خود رہ چکے ہیں، تو سیدھا زعیم لغاری کو وہاں لے گئے کہ تم نے وہ رنگ والی بات کیوں کی، تم نے توہین کیوں کی۔ یعنی اب آئین میں توہین مریم شاید 27ویں ترمیم لے آئے، جو بھی توہین کرے گا تو بہرحال اس کو سزا ملے گی، اور ISI اس کو الٹا لٹکائے گی اور اس کو ڈنڈے مارے گی، کیونکہ یہ جو ماں ہے وہ آ گئی ہے تو چھا گئی ہے تے سارا کچھ تباہ کر گئی ہے، اور وہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے کہ میں سچی مچی کی وزیر اعلیٰ ہوں۔ یعنی یہ لیول ہونا چاہیے بے شرمی اور کانفیڈنس کا کہ میں وہ چادراں شادراں تے ہنے تے بڑی ایکٹنگ تے اندرا گاندھی، اور کہ میں سچی مچی نہیں وزیر اعلیٰ ہوں۔ اور میر شرافت نے اتنی بری طرح ہرایا ہے، جو پہلا الیکشن جو ہے وہ زندگی کا لڑ رہا تھا۔ بہرحال ماں سے زیادہ اگر کوئی آپ کو چاہتا ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، استاد محترم ہارون رشید صاحب نے کہا ہے وہ ڈائن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے ڈالری جنگ، ایک اور ڈالری جنگ اگر لگ گئی نا سارے وارے نیارے ہو گئے۔ یعنی مشرف نے دور او ڈالر آیا، اتنا ڈالر آیا، بلکہ اس تو پہلے چلے جاؤ، اس تو پہلے یعنی کتابوں میں لکھا ہے رونالڈ ریگن کا دور تھا امریکہ میں، ویسے بڑا زبردست پریزیڈنٹ تھا امریکہ کے لیے، کہتے ہیں کہ بوریاں آئیں، بوریاں، یعنی بوریاں آئیں، لیکن اس میں یہ ثبوت نہیں ملا کہ ضیاء صاحب نے کوئی ہیرا پھیری کی، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔
اجاز الحق کو آپ جانتے ہیں، ہے تو بشرم آدمی، فارم 47 پہ جو ہے نا وہ حرام کی تنخواہ لے رہا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کی فیکٹری، اس کے مقابلے میں جو ہمایوں اختر ہے اور ہارون اختر ہے ان کی فیکٹریاں دیکھیں، انہوں یعنی وہ تو بہت ڈالر چھکا، اختر عبد الرحمان بہت چھکا، یعنی ارد گرد والوں نے بہت ڈالر چھکے تو ایک جنگ اگر اور تھی نا سب سے بہتر تو افغانستان ہے، کیونکہ پٹھان بیچارے بنے مرنے کے لیے، اگر افغانستان نال جنگ ہونے، اگر ایران نال ہونے، اگر یعنی اہم دہشت گردی نکلا رولا پا رہے ہو، جنگ لگ گئی، یہ ساری جنگیں یہ پرائی جنگ نہیں، یہ ساری جنگیں رولا پا رہے ہو، کمیٹی ٹوٹ گئی رولا پا رہے ہو، یعنی اس طرح ایک جنگ نہ سوال ہے تو پھر تو دکھائے ساری معیشت، ساری آمڑیاں ونجڑیاں، ساری نمیاں گڈیاں اور لڑن بڑرن ایک جنگ، ایو ملک دنیا نہ ایک قرضہ دوسری جنگ۔ دیکھا کہ یہ چین کتنا بڑا ملک ہے، انڈیا علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ناگالینڈ میں، خالستان میں، کشمیر میں، آپ کے ساتھ ایران ہو گیا، آپ کے ساتھ جو ہے نا رشیا ہو گیا، یہ ملک دنیا تے ڈٹھا نہیں کتا اس جا ملک عجوبہ جنگ آپ تھا ہی اپنے ملک کی چھیڑ دے ہو۔ دیکھ رہے ہیں بنو کینٹ میں کیا ہوا۔ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ کارگل ہو رہا تھا، کارگل تو ہم گئے ادھر امریکہ میں، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ کلنٹن کے ساتھ 4 بندے تھے، یعنی وہ جو ہے نا کلنٹن کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ شمشاد احمد خان کہتے ہیں ایک میں تھا اور ایک سرتاج عزیز تھے، ٹھیک ہے جی، تو وہ چاہتے تھے کہ جی علیحدگی میں ملاقات ہو، کلنٹن نے 3 بندے نکال دیے، ایک بچ گیا، بروس ریڈ میرا خیال ہے، ایک بچ گیا کلنٹن کے ساتھ، ادھر سرتاج عزیز کو نکال دیا، میں بھی ایک بچ گیا، شمشاد احمد خان کہتے ہیں، کلنٹن نے کہا جی کہ ہم نے 1 on 1 ملاقات کرنی ہے، تو شمشاد احمد خان نے نواز شریف سے پہلے جواب دیا کہ آپ کے ساتھ بھی ریڈر بیٹھا ہے تو وہ لے گا نوٹس لے گا تو میں بھی اپنے پرائم منسٹر کے نوٹس لوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ بھی اس کو بھی نکالتے ہیں۔ بہرحال شمشاد احمد خان نے کہا انٹرویو میں کہ جو کچھ زیلنسکی کے ساتھ ہوا نا اس سے ماڑا جو ہے وہ کلنٹن نے نواز شریف کے ساتھ کیا، کہ یہ تم لوگوں نے کارگل میں کیا گند گھولا ہے اور کیا کیا ہوا ہے گند میں، اور وہاں پہ کلنٹن نے نواز شریف کو بتایا، اندازہ کریں نواز شریف چنگا تھا ماڑا تھا، وزیر اعظم تھا نا، کلنٹن نے بتایا نواز شریف کو کہ تم لوگوں کے جرنیلوں نے ایٹمی ہتھیار فٹ کر دیے ہیں، ایٹمی ہتھیار، یہ کلنٹن نے بتایا نواز شریف کو۔ اور شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ یہ زیلنسکی کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے بل کلنٹن نے سب کو نکال دیا کہ میں ذرا تسلی نال اس نے چھترول کراں کہ یہ وزیر اعظم ہے، یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے مشرف نے جنگ چھیڑی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا جب بریفنگ کے لیے اس کو بلایا گیا، یعنی جو ہے نا وہاں پہ GHQ میں ایک جرنیل بریف کر رہا تھا کارگل پہ، یہ سارا کچھ، یہ کبھی باسی ڈیوے کہ یہ خارش کرے، پھر وہ آ گئے، کھانا پینا آ گیا تو بڑا جڑا ہے نا جو سارا کچھ، ایک سوال بجائے بریفنگ پر کرنے کے سینڈوچ اٹھا کے کہتا ہے کہ کتوں بنوائے نے، بڑے مزیدار ہیں سینڈوچ، بڑے، وہ بریفنگ دے رہا ہے کارگل پہ جرنیل، ایک کہہ رہا ہے کہ بڑے مزیدار یار، یہ کتوں بنوائے نے سینڈوچز، یہ ماٹا کہہ رہا ہے۔ بہرحال شمشاد احمد خان کہتے ہیں زیلنسکی کا چونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے، نواز شریف کا آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس سے زیادہ بل کلنٹن نے چھترول کی تھی نواز شریف کی کہ تم لوگوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، پہلے جنگ شروع کی، پہلے مجاہدین کے متھے لگائی، پھر اپنی فوج ڈال دی، پھر اب ادھر بھاگ، پھر تمہارے جرنیلوں نے میزائل فٹ کر دی ایٹمی، اب ادھر میرے پاس کیا لینے آ گئے ہو، اگر یہ جنگ شروع ہوئی نا پھر یعنی ایٹمی، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو زیلنسکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، زیلنسکی کا تو اتنا سارا ملک ہے، ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے جو نواز شریف کے ساتھ بل کلنٹن نے کی، لیکن انہی کا قصور ہے، کس کا قصور ہے، انہی کا قصور ہے، انہوں نے اپنے آپ کو یہاں تک یہ خود لائے ہیں سیاستدان۔ آج سارے اکٹھے بیٹھ جائیں، آج کی رات سارے کسی ہوٹل میں بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے جرنیلوں کو نکالنا ہے سیاست سے، تسا نکلو نا، ہم آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ لیں گے، پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے۔
अब बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ी मुखालफत है एक दूसरे को, लेकिन वो फौज का क्या काम, शादी जमातें जाने, ये सियासतदानों की अपनी कमजोरियां हैं। बहरहाल शमशाद अहमद खान ने वहां पे कहा कि रीडर को निकालें बाहर, ब्रूस रीडर को, तब मैं बाहर निकलूंगा, मैं पीएम को अकेला नहीं छोड़ता, और रीडर को निकलवाया वहां से। फिर वो कहते बाद में, जाहिर है वो वजीर आजम थे, वो सदर था, बाद में जो कुछ हुआ तो वो फिर होता रहा। फिर हमें बाद में पता चला कि क्लिंटन ने क्या कहा है और क्या अंदर की है छतरोल। बहरहाल ये ज़ेलेंस्की के साथ टीवी पे आ गया, नवाज शरीफ के साथ आया नहीं, और यहाँ तक पहुँचने में माशाल्लाह इनका अपना हाथ है, इनका अपना किरदार है, इनका अपना खऊ प्रोग्राम है। अब हम आयशा सिद्दीका के जो है ना वो मिलिट्री इंक खाकी कंपनी कारोबार, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि ये सीरीज आपको सुननी पड़ेगी। जब से शुरू किया है तब आपका इतना दिमाग खुलेगा, इतना दिमाग खुलेगा, आपको मामला समझने में आसानी होगी। दरअसल फौजी कारोबार की तारीफ करना खासा मुश्किल काम है, खुद कह रही हैं, पीएचडी हैं। फौजी कॉरपोरेशंस, अफसरशाही, मुतलकुल अनानियत और सिविल फौजी तल्लुकात पर मौजूद तहरीरों से फौजी कारोबार की तारीफ अखज़ करना आसान काम नहीं है। जितना उनका तंतला है, जितना रोब है, जितनी उनकी अथॉरिटी है, तो कौन अंदर जाए, अंदर जाएगा तो पता चलेगा, आसान काम नहीं। और फिर यह भी है कि कोई एक तारीफ वजह किए बगैर इस अंदरूनी मेशत का तज्जिया मुमकिन ही नहीं। फौज के अंदर की जो मेशत है ना, उसका तज्जिया मुमकिन ही नहीं। 2005 में जब पाकिस्तान में फौजी कारोबार पर पार्लिमानी बहस हो रही थी कौमी असम्बली में, तो एक वाज़ेह तारीफ की कमी के बायस सियासी हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग अपना मुद्दा सही तौर पर बयान ही न कर सके। कि यानी वो पूछते थे कि फौजी कारोबार की तारीफ क्या है, इसकी आप डेफिनेशन क्या है, आप किस तरह करते हैं, यानी पाकिस्तान का कारोबार क्या है, फौज का कारोबार क्या है, इसमें फर्क क्या है। वो अपोजिशन को बताया नहीं गया, ना अपोजिशन को पता था, लिहाजा बहस हो ही नहीं सकी। ठीक है जी, बयान अपना मुद्दा सही तौर पर बयान न कर सके। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने बड़ी कोशिश की कि फौज की तिजारती सरगर्मियों को निशाना बनाए, मगर चूंकि फौज की पोशीदा मैशत छुपी हुई, पोशीदा मैशत की हदूद का तयन करना ही मुश्किल था, वो हदों का ही नहीं पता था, कहाँ से शुरू होती है मैशत और कहाँ ख़त्म होती है, इसलिए कोई बड़ी मानी खेज बात न की जा सकी, न बताया। अपोजिशन पिटती रही। 2005 की बात है कि जी हमें बताएं, वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं लोगों के, असल रियासत है। रियासत का क्या मतलब है? रियासत का मतलब है पार्लियामेंट, रियासत का मतलब है सूबाई हुकूमतें, रियासत का मतलब है बलदियाती इदारे, रियासत का मतलब है अदलिया, और क्या रियासत का मतलब है? रियासत पूछती रही इस मैशत के बारे में, फौजी उनको पता ही नहीं चला, न किसी ने बताया। पाकिस्तानी फौज मुल्क में सबसे ज्यादा मजबूत इदारा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हर लिहाज से फौज रियासत के निजात दहिंदा के तौर पर खुद को आला इस्तेदाद का हामिल बावर कराती है। जी हम जो है ना वो निजात दहिंदा है, हम मुहाफिज हैं। मुहाफिज तो बिल्कुल वो हैं, उनका काम ही यही है, वरना फौज रखने का फायदा, इतना बजट देने का फायदा, लेकिन वो निजात दहिंदा समझते हैं। और इसका आगाज कब हुआ? 1947 में मुल्क की आज़ादी के फौरन बाद ही हो गया था। मैं आपको कहता हूं ना कि 77 साल से इक़्तिदार है, 77 साल से जो है ना तख्त है, ताज है, मुल्क के साथ ही हो गया। भारत के साथ पहली जंग ही से मुल्क के सियासी रास्ते का तयन हुआ। 1948 में जंग लग गई, यानी वो उस पे हावी आ गई फौज, मामलात अपने हाथ में ले लिए। कायद आज़म की तबीयत जो है ना वो बिल्कुल ही आखिरी दिन थे, कोई बंदा था नहीं, कोई कैरेक्टर वाला बंदा, तगड़ा बंदा इमरान की तरह,
قائد اعظم خود کہہ چکے تھے کہ میری جیب میں جتنے سکے ہیں وہ کھوٹے ہیں، بعد میں ثابت بھی ہوا۔ کیا گل کھلائے انہوں نے، غلام محمد، سکندر مرزا، حسین شہید سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، یہی سارے لوگ تھے نا، کیا گل کھلائے انہوں نے۔ جب فوج کو ناکافی سویلین کنٹرول کے ساتھ ایک بڑی فوجی مہم شروع کرنے کی ہدایت دی گئی، 1948 میں ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا، اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ لوگوں کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔